الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم استاد جی، کسی کا سوال ہے اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا اور اس کی شلوار کی جیب میں پیسے ہو تو کیا وہ ناپاک ہو جائیں گے اگر اس کو ناپاکی لگ جائے؟ دیکھیے گا، یہ مسئلہ ہم پہلے کسی کلپ میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ اس طرح اگر اس کو ناپاکی لگ جائے، پیسوں کو جیب میں ہو تو پیسے ناپاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ مسئلہ ہم کسی کلپ میں تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ یہ پانی سے دھویا جائے 3 دفعہ. اگر پانی سے خراب نہ ہوتا ہوں نوٹ، اگر نہ کوئی اور کیمیکل پیٹرول وغیرہ لگایا جائے 3 دفعہ دھویا جائے. ہر دفعہ ایک ڈالنے کے بعد جب قطرے ٹپکنا بند ہو جائے تو دوبارہ اس کو دھویا جائے. اس طرح باقی تفصیل جو ہے وہ پہلے عرض کر چکا ہوں. مفتی عبدالحفیظ صاحب نے پوچھا ہے کہ کمپنی پیٹرول کا کاروبار کرتی ہے، ایک بندے کو کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ 2 لاکھ انویسٹ کر دیں، ہم پر لیٹر کے حساب سے 60 پیسے پروفٹ آپ کو دیں گے. اگر پیٹرول مہنگا ہو جائے تو اس صورت میں چونکہ 2 لاکھ کا کم پیٹرول آئے گا تو آپ کا پروفٹ بھی کم ہوگا. اور نقصان کا میں نے ان سے پوچھا ہے کہ راستے میں اگر بحری جہاز ڈوب جائے وغیرہ ذالکہ پھر کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ نقصان کا امکان تو اس میں بہت کم ہوتا ہے، البتہ اگر نقصان ہو گیا تو وہ کمپنی والے برداشت کریں گے، شرکت کرنے والے سے نہیں لیں گے. دیکھیے گا، یہ کہ پر لیٹر آپ کو 60 پیسے دیں گے تو یہ تو منافع پروفٹ فکس ہو گیا، اور پروفٹ کو فکس کرنا یہ تو جائز نہیں ہے. ایک تو اس وجہ سے کاروبار ناجائز ہے اس طرح کرنا، اور دوسری وجہ اس کا یہ ہے کہ وہ نقصان کا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے جو شریک ہے، جو انویسٹر ہے، بلکہ نقصان کمپنی خود برداشت کرتی ہے، تو اس وجہ سے بھی جائز نہیں ہے. نقصان اس کا ہوگا جس کا سرمایہ ہوگا، اور سرمایہ کے حساب سے نقصان برداشت کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ کاروبار جائز نہیں ہے، اس کو ختم کرنا فی الفور ضروری ہے. اس کی جائز صورت یہ ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے انویسٹ کر دے اور پھر یہ طے کیا جائے کوئی جتنا پروفٹ ہوگا اس کا 50% یعنی 50% انویسٹر کو ملے گا اور 50% کمپنی کو ملے گا، یا 60-40 یا 70-30 جو ہے، جو بھی ریشو طے کر لیں پروفٹ کی تو وہ طے کر لیا جائے. تو اس کے بعد جو ہے یہ کاروبار جائز ہو جائے گا. اگر نقصان ہو جائے تو جس کا جتنا سرمایہ ہوگا اسی تناسب سے اس کا نقصان ہوگا. 2 لاکھ جس نے جمع کروایا ہے تو 2 لاکھ کا جو تناسب بنتا ہے اس میں تو 2 لاکھ کہا اس کا اتنا ہی نقصان ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. تو خلاصہ یہ کہ پروفٹ ان لاس کے بیس پر کاروبار کیا جائے تب جائز ہوگا. یہ جو کاروبار ہے نا جائز ہے، اس کو ختم کرنا فی الفور ضروری ہے. مفتی عبدالحفیظ صاحب کا ہی دوسرا سوال ہے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا تھا طلاق کے مسئلے میں. وہ کہتا ہے کہ میں نے ہوش و حواس میں ایک طلاق کا لفظ ایک دفعہ کہا ہے، جبکہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ 2 دفعہ کہا ہے، اور بیٹی بھی ساتھ تھی جس کی عمر 10 سال تھی، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ 2 دفعہ کہا ہے. اب کتنی طلاقیں واقع ہوئی؟ دیکھیے گا، شوہر کہتا ہے 1 دفعہ طلاق کا لفظ بولا ہے، بیوی کہتی ہے 2 دفعہ بولا ہے. چونکہ 3 دفعہ کا دعویٰ نہیں کر رہی وہ بیوی، اگر 3 دفعہ کا کہہ رہی ہوتی پھر تو مرأۃ کالقاضی اذا سمعت اخبرها عدل لا يحل لها تمکینہ والا ضابطہ لاگو ہوتا، لیکن اس سے کم ہے. تو اس صورت میں بیوی مدعیہ ہے کہ دوسرے طلاق کے بارے میں کہ دوسرے طلاق کا لفظ بولا ہے، اور شوہر منکر ہے. تو ضابطہ یہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، 2 مردوں کو یا 1 مرد 2 عورتوں کو. اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر والیمین علی من انکر، جو منکر ہوتا ہے اس سے قسم لی جاتی ہے، اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے. اگر مدعی گواہ پیش کرتا ہے تو پھر اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے، وگرنہ مدعی علیہ
منکر سے قسم لے کر اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ عورت مدعیہ ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بیٹی ہے، اگر وہ بالغہ ہو تو بھی نصاب پورا نہیں ہے، گواہوں کا نصاب پورا نہیں ہے، تو اس لیے گواہ نہ ہونے کی وجہ سے شوہر سے قسم لی جائے گی۔ اگر شوہر قسم اٹھاتا ہے تو پھر شوہر کی ہی بات کا اعتبار کیا جائے گا اور ایک طلاق واقع ہوگی۔ بتا اگر خاتون کے پاس گواہ ہوتے تو پھر اس صورت میں خاتون کی بات کا اعتبار کیا جاتا اور 2 طلاقیں واقع ہو جاتی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔